بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج میں جو واقعہ بیان کرنے جا رہا ہوں وہ ایک ایسے صحابی جن کا نام مرثد بن ابو مرثد رضی اللہ عنہ تھا۔ انہوں نے رب کی خاطر اپنے محبوب کو چھوڑ دیا تھا۔ یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پیش آیا تھا۔ حدیث شریف میں آتا ہے ایک صحابی جن کا نام مرثد بن ابو مرثد رضی اللہ عنہ تھا، یہ مکہ سے مسلمان قیدیوں کو اٹھا کر لایا کرتے تھے اور مدینے پہنچا دیا کرتے تھے۔ اناق نامی ایک بدکار عورت مکے میں رہا کرتی تھی۔ جاہلیت کے زمانے میں ان کا اس عورت سے تعلق تھا۔ حضرت مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ایک قیدی کو لانے کے لیے مکہ شریف گیا۔ ایک باغ کی دیوار کے نیچے میں پہنچ گیا۔ رات کا وقت تھا، چاند اپنے حسن سے جہان کو منور کر رہا تھا۔ اتفاق سے اناق آ پہنچی اور مجھے دیکھ لیا، بلکہ پہچان بھی لیا اور آواز دے کر کہا، کیا تم مرثد ہے؟ میں نے کہا، ہاں مرثد ہوں۔ اس نے بڑی خوشی ظاہر کی اور مجھ سے کہنے لگی، چلو رات میرے پاس گزارنا۔ میں نے کہا، اناق، اللہ تعالیٰ نے زنا کاری حرام کر دی ہے۔ جب وہ مایوس ہو گئی تو اس نے مجھے پکڑوانے کے لیے شور مچانا شروع کر دیا اور آواز دی، اے خیمے والو، ہوشیار ہو جاؤ، دیکھو چور آ گیا ہے۔ یہی ہے جو تمہارے قیدیوں کو چرایا کرتا ہے۔ لوگ جاگ اٹھے اور 8 آدمی مجھے پکڑنے کے لیے میرے پیچھے دوڑے۔ میں مٹھیاں بند کر کے خندق کے راستے بھاگا اور ایک غار میں جا چھپا۔ یہ لوگ میرے پیچھے ہی غار پر آ پہنچے، لیکن میں انہیں نہ ملا۔ یہ وہی پیشاب کرنے کو بیٹھے، واللہ ان کا پیشاب میرے سر پر آ رہا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں اندھا کر دیا۔ ان کی نگاہیں مجھ پر نہ پڑیں، ادھر ادھر ڈھونڈ کر واپس چلے گئے۔ میں نے کچھ دیر گزار کر جب یہ یقین کر لیا وہ پھر سو گئے ہوں گے تو یہاں سے نکلا، پھر مکہ کی راہ لی اور وہیں پہنچ کر اس مسلمان قیدی کو اپنی کمر پر چڑھایا اور وہاں سے لے بھاگا، چونکہ وہ بھاری بدن کے تھے۔ میں جب اذخر میں پہنچا تو تھک گیا۔ میں نے انہیں کمر سے اتار کر ان کے بندھن کھول دیے اور آزاد کر دیا۔ اب اٹھاتا چلاتا مدینے پہنچ گیا، چونکہ اناق کی محبت میرے دل میں تھی۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ میں اس سے نکاح کر لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ میں نے دوبارہ یہی سوال کیا، پھر بھی خاموش رہے۔ یہ آیت اتری، زانی زانیہ یا مشرکہ ہی سے نکاح کرے، عورت زانیہ سے زانی یا مشرک ہی نکاح کرے، مسلمانوں پر یہ نکاح حرام ہے۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ یعنی جو زانی مرد ہے وہ زانیہ یا مشرکہ عورت سے ہی نکاح کرے، جو عورت زانیہ ہے وہ زانی مرد یا مشرک سے ہی نکاح کرے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے مرثد، زانیہ سے نکاح زانی یا مشرک ہی کرتا ہے، تو اس سے نکاح کا ارادہ چھوڑ دے۔ انہوں نے اپنے رب کی خاطر اپنے محبوب کو چھوڑ دیا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی نیک کام کرنے کی توفیق دے اور 5 وقت کی باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق دے، آمین۔ یہ واقعہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اللہ حافظ۔